جب ایک پروڈکٹ مارکیٹ میں آتی ہے، اس میں سافٹ ویئر بھی ہوتا ہے، ہارڈ ویئر بھی ہوتا ہے، ریم بھی ہوتی ہے، میموری بھی ہوتی ہے، ہارڈ ڈسک بھی ہوتی ہے، کیمرہ بھی ہوتا ہے. لیکن اس کے باوجود ایک چیز پتہ ہوتی ہے مارکیٹ میں یوزرز کو بھی، اور کمپنی والوں کو بھی جو اس پروڈکٹ کو بناتے ہیں، کہ یہ جو ہے نا، اس کا ورژن نمبر 1 ہے، ورژن 2 ہے، ورژن 3 ہے، یا ورژن 4 ہے. جیسے آئی فون 5 6 7، سیمسنگ گلیکسی S7 S8 اینڈ نوٹ اینڈ یہ اینڈ وہ فلاں فلاں فلاں. پھر اس کے اندر بھی قسمیں ہوتی ہیں. ایس کی سیریز الگ چل رہی ہے، تو نوٹ والی سیریز الگ چل رہی ہے، کوئی اور سی سیریز الگ چل رہی ہے. آئی فون کا اگر آئی فون الگ چل رہا ہے تو آئی فون پرو میکس الگ ہوگا، لیکن ہوگا وہ آئی فون ہی، ہوگا وہ موبائل فون. بالکل اسی طرح اگر انسانوں کو سمجھا جائے تو اللہ نے انسانوں کو ان کی ماں کے پیٹ میں بنایا. انسان جو ہے اللہ کی پروڈکٹ ہے. اللہ کی مرضی وہ اپنی پروڈکٹ کو کیسا بھی بنا دے، چاہے وہ اس کے اندر ہارڈ ویئر اسٹرانگ والا لگا دے، چاہے ویک والا لگا دے، چاہے وہ اس کی میموری 512 کر دے یا 16 GB کر دے. ٹھیک ہے. چاہے وہ اس کی ہارڈ ڈسک کے اندر 1 TB کی جگہ لگا دے اسپیس کی اسٹوریج کے لیے، یا پھر اس کی، یا لائف سمجھ لو، یا تو اس کی لائف 1 TB کی ہو، یا اس کی لائف انلمیٹڈ ہو، یا وٹ ایور ہو. اللہ انسانوں کو پروڈکٹ کو ڈیزائن کرتا ہے ان کی ماں کے پیٹ میں. انسانوں کی جو ماں ہیں، جو عورتیں ہیں، عورتوں کے جو پیٹ ہیں وہ لیبارٹری ہیں. یہ وہ لیبارٹریز ہیں جن کے اندر اللہ تیار کرتا ہے بچوں کو. ٹھیک ہے. اور وہ ان بچوں کو جس طرح سے چاہتا ہے تیار کرتا ہے. پانی کی ایک بوند ہوتی ہے، مرد کے اندر سے عورت کے اندر پیٹ میں پہنچتی ہے، اور اس بوند کو پھر تبدیل کرنے کا کام اللہ وہاں پہ کرتا ہے. اور پھر اس کے اندر اس کو تبدیل کرتا ہے لوتھڑے میں، خون میں، گوشت میں، ہڈیاں میں، پر مختلف صورتوں میں تبدیل کرتے 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 پھر اس کو اور چینج کرتا ہے. پھر اس کے اندر ہاتھ بناتا ہے، پھر پیر بناتا ہے، پھر انگلیاں بناتا ہے، آنکھیں بناتا ہے، گردے بناتا ہے، پھیپڑے بناتا ہے. یہ سارے کام اللہ کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے اس کام میں، اللہ کا کوئی پارٹنر نہیں ہے اس کام میں. یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ سارے کام فرشتے کر رہے تھے، اللہ بیٹھ کے دیکھتا ہے. ایسا نہیں ہے. اللہ نے اپنے والے سے کلیمز کیے کہ وہ ماں کے پیٹ میں صورتیں بناتا ہے. اللہ نے تمہیں تمہاری ماں کے پیٹ میں بنایا، اور تمہیں دل گردے آنکھ وغیرہ بنائے. اللہ نے اپنے بارے میں دعوے کیے ہوئے، اللہ ہی نے دعوے کیے، اللہ ہی نے بنایا. بات ختم. ثبوت کہ اللہ نے بنایا کہ وہ اپنے ماں کے پیٹ سے جب باہر نکلتے ہیں انہوں نے صرف اللہ کی گواہی دی ہے، اور کسی کی گواہی نہیں دی. جس کی گواہی پیدائشی بچوں نے اپنے منہ سے دے دی اسی کو خدا تسلیم کیا جائے گا. یہ بات انڈرسٹوڈ ہے، اور یہ بات ہمیشہ کے لیے اب ختم ہو چکا ہے. یہ چیپٹر، یعنی یہ چیپٹر کلوز ہو چکا کہ کون سا خدا ہے، کون سا خدا نہیں ہے، کتنے خدا ہیں. یہ سارا چیپٹر ہمیشہ کے لیے ختم. اب آتی ہے بات اگلی، کہ انسانوں کی جو پروڈکٹ ہے، انسان جو پروڈکٹ نہیں، یہ اللہ نے بنایا. یہ بات جب ہو چکی کلیئر، اللہ نے اس پروڈکٹ کے اندر اپنے حساب سے ہر انسان کو مختلف طریقے سے بنایا. یعنی کہ وہی والی بات کہ کسی کی میموری بہت پاورفل ہے، کسی کی میموری تھوڑی ویک نظر آئے گی، کسی کے اندر انٹیلیجنس بہت نظر آئے گی زیادہ، کسی میں تھوڑی کم نظر آئے گی. لیکن اس نے اپنے جتنے بھی انسانوں کو بنایا ان کو کوئی نہ کوئی ایسی ایسی چیزیں دی ہیں اسپیشل قسم کی، جو دوسرے کسی اور کو نہیں دی. کسی کو ایسی میموری دے دی ہے کہ وہ کوئی چیز دیکھ لیتا ہے تو اس کو ایسا یاد ہو جاتا ہے کہ دوسرے لوگ دیکھ دیکھ کے پورا سال لگا دیں ان کو یاد نہ ہو. کچھ لوگ سن لیتے ہیں یاد ہو جاتا ہے، کچھ لوگ ایک نظر ریڈ کر لیتے ہیں تو یاد ہو جاتا ہے. تو کوئی نہ کوئی ان میں ایسی چیز ہوتی ہے کہ کوئی چیز اللہ زیادہ نہیں دیتا، کوئی چیز زیادہ دے دیتا ہے، لیکن وہ بیلنس رکھتا ہے، یا کسی کو اپنے فضل سے بہت زیادہ دیتا ہے. اس کی مرضی اللہ کی ہے. کوئی اللہ پہ زور زبردستی نہیں کر سکتا تو نے فلاں بندے کو یہ کیوں دیا، فلاں بندے کو یہ کیوں دیا. وہ بادشاہ اس کی پروڈکٹ ہے، وہ جو مرضی بنا رہا ہے اس کی پروڈکٹ ہے نا. وہ جس پروڈکٹ کو بنائے، جس پروڈکٹ کو تباہ کر دے، ختم ہوگی بات. بادشاہ پہ اعتراض نہیں ہو سکتا، بادشاہ اپنی مرضی کا مالک ہے. وہ سائنسدان ہے، اس نے اپنے روبوٹس بنائے، وہ اپنے روبوٹس کو بناتا ہے، چیک کرتا ہے، ٹیسٹ کرتا ہے، اس کا کہنا مانتے ہیں وہ خوش ہوتا ہے، اس کی تعریفیں کرتے ہیں وہ خوش ہوتا ہے. اس کا کہنا نہیں مانتے، اس کے حکم توڑتے ہیں، اپنی من مانیاں کرتے ہیں، دنیا کے اندر تہز تہو بالا کرتے ہیں، جنگیں کرتے ہیں، ایک دوسرے کو قتل کر دیتے ہیں، مار دیتے ہیں. اللہ کے حکم توڑے جا رہے ہیں. اللہ کیا کرتا ہے؟ اللہ غرق کر دیتا ہے، آندھی طوفانوں کے ذریعے مار دیتا ہے، بجلیوں کے ذریعے مار دیتا ہے، آسمانوں سے پتھر برسا کے مار دیتا ہے، نیچے سے زمین ہلا کے دھسا کے مار دیتا ہے، اٹھا اٹھا کے قوموں کو زمین پہ پٹک دیتا ہے، پہاڑ مار دیتا ہے، سیلاب لے کے آ جاتا ہے، سمندروں کو بہا دیتا ہے شہروں کے اوپر. کیونکہ یہ سب نیچر کے لشکر اللہ کے کنٹرول میں. تو انسان جو زمین پر، اگر انسان اوپر سے ہیلی کاپٹر سے، کسی ہوائی جہاز سے دیکھے، بہت اونچائی پہ جا کے، یا خلا سے دیکھے، تو زمین کے اوپر اسے انسان ایسے نظر آئیں گے جیسے معمولی سے کیڑے مکوڑے، جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بلکہ اس سے زیادہ اسے جانور نظر آ جائیں گے، کیڑے مکوڑے نظر آ جائیں گے، اصلی والے کیڑے مکوڑے. تو انسانوں کی تو حیثیت ہی کچھ بھی نہیں ہے. 7 ارب انسان کی آبادی ایک زمین کے پلانٹ کے اوپر بہت معمولی سی ہے. اس سے زیادہ تو چیونٹیاں مل جائیں گی.
سو انسان کس چیز پہ اچھلتا ہے؟ یہ وہ پروڈکٹ ہے جسے اللہ نے بنانے کے بعد اس کو ایک چیز دی ہے، برین. اس میں برین رکھا ہے، اور بھی مخلوق میں برین ہے. انسان کو اسپیشل قسم کی چیز دی ہے، یہ بات چیت کر سکتا ہے، یہ کمیونیکیٹ کر سکتا ہے، اور یہ دوسری زبان سیکھ بھی سکتا ہے. ایسی زبان جو اس کو سمجھ میں نہیں آتی. ایک چائنیز میرے سامنے بات کر رہا ہوں، میرے سر سے گزر جائے گا. ایک فرانسیسی میرے سامنے کوئی بات کر رہا ہو، میرے سر سے گزر جائے گی. ایک پنجابی، پٹھان، سندھی، سرائکی، بلوچی وغیرہ، ماڑو، سندھی، ماڑو، کچھ بھی باتیں کر رہے ہو، سر سے گزر جائے گی. کیوں؟ حالانکہ میری آنکھوں کے سامنے، میرے کانوں کے اوپر ان کی آوازیں آ رہی ہوں گی، میرے سامنے وہ کلام کر رہے ہوں گے، لیکن میرے سر سے گزر جائے گا، مجھے سمجھ میں ہی نہیں آئے گا وہ کیا بول رہے ہیں. کیوں؟ لیکن اگر میں سیکھنے کی کوشش کروں تو وہ سب کچھ مجھے سمجھ میں آ رہا ہوگا جو وہ کلام کر رہے ہوں گے. وائی از دا ڈفرنس؟ آخر یہ ہے کیا؟ جانور، کیڑے مکوڑوں کی زبانیں تو چلو دور کی بات ہے نا، کہ چیونٹی کیسے بات کر رہی ہے مجھے کیا پتا. چیونٹیاں آپس میں کیسے کمیونیکیٹ کر رہی ہیں، ان کی لینگویج کیا ہے، ان کے ساؤنڈ کیا ہے، وہ کیا کہہ رہی ہے ایک چیونٹی دوسری چیونٹی سے، مجھے نہیں سمجھ میں آتا. سیدھی سی بات ہے، ٹو بی آنےسٹ. ایک پرندہ شاہین شاہین سے کیا بات کر رہا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آتا. ایک کوا کوے سے کیا بات کر رہا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آتا. کتا بلی سے کیا کہہ رہا ہے، بلی کتے سے کیا کہہ رہی ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آتا. ایک انسان انسان سے کیا کہہ رہا ہے مجھے یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا. چلو بات ہی ختم ہو گئی. اب تو انسان کس بات پہ اچھلتا ہے، کس بات پہ غرور تکبر دکھا رہا ہے وہ اللہ کو، کس بات پہ اچھل اچھل کے کہہ رہا ہے کہ اللہ خدا نہیں ہے، کس بات پہ اچھل کے کہتا ہے کہ اللہ کے جو بنائے ہوئے بندے ہیں وہ خدا ہے، کس بات پہ کہتا ہے کہ اللہ نے اپنے بیٹے بنائے. اللہ کی تو بیوی نہیں ہے. وہ اللہ جو اکیلا تھا، اکیلا ہے اور اکیلا ہی رہے گا. اس نے اپنی انٹرٹینمنٹ کے لیے سب کچھ نہیں بنایا. وہ تو پہلے بھی تھا، اس کے پاس کچھ نہیں بنا ہوا تھا، وہ تب بھی اکیلا ہی تھا. اللہ تو تھا. کیسے تھا، کیا تھا، کسی کا باپ نہیں سمجھ سکتا جب تک اللہ خود نہ سمجھا دے، سکھا دے. کسی کے باپ کو سمجھ میں نہیں آ سکتی یہ بات. یہ وہ گتھی ہے جسے کوئی انسان خود سلجھا ہی نہیں سکتا. سو بات اتنی ہے اب، کہ جب اللہ نے انسانوں کو بنا دیا، اور انسان اللہ کی بنائی ہوئی ہیومن پروڈکٹ ہے، اس نے ان انسانوں کے اندر بھی مختلف قسمیں بنا دی، لیکن ہے وہ انسان ہی. جیسے آئی فون، آئی فون پرو میکس، اور یہ اللہ نے انسان بنائے. کسی کو نبی بنا دیا، کسی کو جو ہے نا کچھ اور بنا دیا، کسی کو کچھ اور بنا دیا، مختلف چیزیں دی ہیں. لیکن جو نبی کا عہدہ دیا وہ اس نے اپنی مرضی سے جس کو چاہ دیا. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دینے کے بعد یہ چیپٹر ختم کر دیا کہ آخری نبی یہی ہے، ختم، اب کسی کو نبوت نہیں ملے گی. دیٹس اٹ. اب جس کو ماننا ہے، ان کی نبوت کو ماننا ہے، ان کے آگے سرنڈر کرنا ہے، ان کی نبوت کے آگے سرنڈر کرنا ہے. ان کو آخری نبی تسلیم کرنا پڑے گا. اپنی ایگو کو، اپنے انا کو، اپنے غرور کو، اپنے تکبر کو زمین پہ مارنا ہوگا اسے. چاہے وہ کسی بھی علاقے کا سردار ہو، آرمی آفیسر ہو، پولیس ہو، حکمران ہو، پریزیڈنٹ ہو، پرائم منسٹر ہو، ماں کی آنکھ. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا پڑے گا. جب تیری انٹری ہوگی جنت کے اندر، نہیں تو دفع ہو جا جہنم کے اندر. ختم بات، خلاص. یہ اللہ کا ایٹیٹیوڈ ہے. نہیں ڈالے گا وہ جنت کے اندر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے والوں کو. بات ختم. یہ چیپٹر یہیں پہ ختم ہو گیا. تو دنیا کے اندر جتنے بھی انسان ہیں جنہیں اللہ نے ان کی ماؤں کے پیٹوں میں بنایا، پھر ان کی پیٹوں سے باہر نکالا، پھر ان کے منہ سے اپنے نام بلوا دیے، ان کی ماؤں کے گودوں کے اندر اپنے نام بلوا کے ان کو سنوا بھی دیا، ویڈیو فوٹیج پہ ریکارڈ کروا دیا. 21ویں صدی میں لاکھوں مسلمانوں اور غیر مسلموں کو اس کا وٹنس بھی بنا دیا. اس کے بعد بھی اگر 5 ارب لوگ اللہ کا انکار کر رہے ہیں، اور جھوٹے خداؤں کی پوجا کر رہے ہیں، اور جھوٹے مذہب کو بنا کے بیٹھے ہوئے، اور خود کو جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہیں، تو وہ خود اپنے عمل کے ذمہ دار ہیں. وہ خود اپنی گمراہی کے ذمہ دار ہیں. وہ خود جہنم میں جانے کے ذمہ دار ہیں. اگر وہ یہ کہیں کہ ہمیں اللہ نے دوزخ میں کیوں ڈالا، اس لیے ڈالا کیونکہ تو نے عقل کو استعمال نہیں کیا، کیونکہ تو بغیرت بنا ہوا تھا، کیونکہ تو حق درم بنا ہوا تھا، کیونکہ تو حق قبول کرنا ہی نہیں چاہتا تھا. حالانکہ تیرے سامنے کھلے معجزات آ چکے تھے 21ویں صدی میں، لیکن تو اپنی اس ہٹ درمی میں تھا. جے شری رام، جے فلانا، جے فلانا، یہ فلانا. تو چلا جا اپنے اس کے ساتھ جہنم کے اندر، دفع ہو جاؤ، گھر کو. پھر وہ جے شری رام، کرشنا، وشنو، ہنومان، زیوس، تو کوئی نہیں بچا سکتا کسی غیر مسلم کو. اور جو اسلام کو چھوڑ رہا ہے، اس بات کے بعد بھی کہ اللہ نے مردوں کو زندہ کر دیا اپنے حکم سے 21ویں صدی میں، اس کے بعد بھی وہ لوگ سب کے سب جو ابھی بھی اسلام کو چھوڑ رہے ہیں اور اسلام کو جھوٹا مذہب سمجھ رہے ہیں، وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ لوگ اسلام کو چھوڑ رہے ہیں. ان کی بدنیتیوں کی وجہ سے اللہ ان کو اسلام سے خارج کر رہا ہے. اللہ نے ان کو نکال دیا باہر اس دین سے. اللہ دیکھ کر دیتا ہے اسلام کی نعمت کہ کس کو دینا ہے اسلام، اور چھین لیتا ہے اسلام کو ان لوگوں سے جو اس کے اہل ہی نہیں ہے. کیوں دے وہ اسلام کی نعمت ان لوگوں کو جو بدنیت ہے، بے غیرت ہے، گستاخ ہے.
اور اللہ کے ساتھ دشمنیاں کر رہے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بندیتیاں دکھا رہے ہیں، کیوں دے اللہ ان کو اسلام کی نعمت؟ چھین لیتا ہے اللہ، پھینک دیتا ہے نکال کے. وہ سمجھتے ہیں انہوں نے تیر مارا، ابے انہوں نے تیر نہیں مارا، اللہ نے ان سے چھین لی. اللہ دیتا ہے اور اللہ ہی چھینتا ہے. اور وہ لوگ جو تلاش میں، حق کی تلاش میں، سچائی کی تلاش میں، اللہ انہیں ملا دیتا ہے، ایسی چیزیں دکھا دیتا ہے، وہ ایمان قبول کر لیتے ہیں، اسلام لے آتے ہیں، پھر چھوڑتے نہیں ہیں. جو سوچ سمجھ کے اسلام قبول کرتے ہیں، ریسرچ اور تحقیق کر کے اسلام قبول کرتے ہیں، مطمئن ہو کر اسلام قبول کرتے ہیں، کسی کا باپ ان سے اسلام چھین نہیں سکتا آسانی سے. تاریخ میں واقعات بھرے ہوئے ایسے، چھوڑا نہیں بھی کسی نے. اور جو سنی سنائی ایسی ایسی ایموشنل ہو کے ہاں چل، ہاں جی ہاں جی چلو چلو، میرے باپ نے کیا تھا تو میں بھی آ جاؤں، میرے سردار نے کر لیا تو میں بھی مان لوں. کل کو کوئی آتا ہے لوجیکل بات کرتا ہے، دو تین سوال کرتا ہے، اس کا ایمان ٹھس کر کے پھوس ہوا، جیسے غبارے میں ایک سوئی ٹھوکی اور وہ پھٹ گیا، وہ یہ حال ہوتا ہے. پھر وہ شک میں پڑ جاتا ہے، اور جب شک میں پڑ جاتا ہے دراڑیں آ جاتی ہیں، دراڑیں آنے کے بعد آہستہ آہستہ سیدھا ٹوٹ ہی جاتا ہے. تو یہی حال ہے ان سب کا جو کافر ہوتے جا رہے ہیں اسلام چھوڑ کر. ان کے پاس علم ہی نہیں ہے، ان کے پاس یقین ہی نہیں ہے، انہوں نے کبھی زندگی میں قرآن کو اس طرح پڑھا ہی نہیں، سمجھا ہی نہیں. انہوں نے کبھی اللہ سے وہ ریکویسٹ ہی نہیں کی کہ انہیں بھی مردہ زندہ کر کے دکھا دے. ان کی آنکھوں کے سامنے مرا ہوا مردہ کوئی زندہ کر کے دکھا دے. ان کی آنکھوں کے سامنے کبھی سورج کو ٹکڑے کر کے دکھا دے، کبھی چاند کے ٹکڑے کر کے دکھا دے، کبھی سمندر کے ٹکڑے کر کے دکھا دے، کبھی پہاڑ کو ہوا میں اٹھا کر دکھا دے. ایسی ایسی دعائیں کریں گے تو اگر اللہ قبول کرے تو دکھائے نا. ایسے دعا کرنے کا بھی تو یقین نہیں ہے اکثریت کے اندر. ان کا تو گمان کیا، پہلا منہ پہ جملہ ہوتا ہے ایسا ہو ہی نہیں سکتا. مسلمانوں کے اندر بھی یہی بات ہے بہت ساروں کی، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. ان سے بات کروں کہ کبھی دعا کی ہے کہ مردے کو زندہ کر دے اللہ، یا تمہارے کسی مردے کو زندہ کرے؟ وہ کیسی بات کرو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. مردے تو قیامت کے دن زندہ ہوں گے. ان جاہلوں کو پتہ نہیں قرآن کے اندر اللہ نے کتنے واقعات سنا ہے اس نے مردوں کو زندہ کیا ماضی میں. ابھی تو قیامت بھی نہیں آئی تو مردے کیسے زندہ کیا اللہ نے؟ کیونکہ اس کا یہ قانون ہی نہیں ہے کہ قیامت صرف قیامت کے دن زندہ کروں. ارے کیوں صرف قیامت کے دن؟ وہ جب چاہے زندہ کرتا ہے. میرے سامنے زندہ کر دیا، فوٹیجز میں نے ڈال دی ہے، میرے کیس میں اس نے مردہ زندہ کر دیا اپنے فضل سے. باتیں کرنے کے لیے انسان بہت آتے ہیں، پر بات یہ ہے کہ ثبوت کے ساتھ کتنے آتے ہیں. تو میں تو 21ویں صدی میں موجود ہوں، ثبوتوں کے ساتھ موجود ہوں. اللہ کے حوالے سے بات بھی کر رہا ہوں، پرچار بھی کر رہا ہوں، سمجھا بھی رہا ہوں، سکھا بھی رہا ہوں. لیکن اگر اللہ کی بنائی ہوئی پروڈکٹس، وہ انسان جو میری ویڈیو سن رہے ہیں، اس کے باوجود بھی وہ اپنے برین کو یوز نہ کرنا چاہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا انکار کرتے ہوئے مرے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ جھوٹے خداؤں کی پوجا کرتے ہوئے مرے، تو بے شک مرے. کیونکہ میں کسی کا بھی وہ نہیں ہوں کہ اس کے اوپر داروغہ بن کے بیٹھ جاؤں کہ تو یہ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، اسلام قبول کیوں نہیں کر رہا ہے، یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے. وہ جانے اللہ جانے. میری تو ذمہ داری ہے اپنی بات کرو، کھل کے کرو، ڈنکی کی چوٹ پہ کرو، سمجھا کے کرو، بتاؤ، سب کچھ کر دو، پھر ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو. پھر میں خود نمٹ لوں گا ان سے. ماضی میں انبیاء کرام آئے، تبلیغ کی، پریچنگ کی، پیار سے، نرمی سے، ہر طرح سے سمجھایا بتایا. نہیں مانے ڈھیڑ کے بچے، جنہوں نے نہیں ماننا تھا. پوری پوری قوموں نے نہیں مانا. ایک ایک نبی کے پیچھے پوری پوری قوم پڑ گئی قتل کرنے کے لیے. اب تو 21ویں صدی میں تو پھر کیمرے کے دورے، پھر بھی یہ حال ہے کہ دیکھ لو غزہ کے اوپر حملہ ہو جائے، اسرائیل والے مارنا شروع کر دیں تو پورے پوری دنیا کے اکثریت دیکھ رہی ہوتی ہے، وہ مار کے اپنا کام بھی کر دیتے ہیں. پوری پوری قوم ایک ایک قوم کے پیچھے پڑی ہے. وہاں تو ایک ایک نبی کے پیچھے پوری پوری قوم پڑ جاتی تھی، اور قتل کر دیا بہت سارے نبیوں کو اسی بات پر کہ کیسے بلایا تم نے، کیسے بول دیا کہ ہم غلط ہیں تم صحیح ہو. کیوں نہ بولے کوئی نبی کہ تم غلط ہو اور وہ صحیح ہے؟ جب اللہ کسی کو نبی بنا کے بھیجے گا وہ تو بولے گا. اور اب تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چلے جانے کے بعد سے اب تو کوئی نبی بھی نہیں آنا نیا. تو عیسیٰ علیہ السلام نے جب آنا تب آئیں گے، پر کوئی نیا نبی تو نہیں ہے، وہ تو پہلے کے نبی ہیں جو زندہ ہے اور آئیں گے اپنے ایک مقصد پورا کرنے کے لیے بس. لیکن میں تو بات کر رہا ہوں سیدھی سیدھی کہ انسان جو اس دنیا کے اندر ہے، جو پھر رہا ہے، بدکتے ہوئے پھر رہا ہے، پریشانی میں، جھنجٹ میں، ٹینشن میں، سٹریس میں، انگزائٹی میں، ڈپریشن میں، دل کے سکون سے محرومی میں، لا علاج بیماریوں میں، مسیح کی تلاش میں، دنیا کی تباہی کو دیکھ رہا ہے، اور سمجھتے ہیں کہ بہت کچھ ختم ہو رہا ہے، خراب ہو رہا ہے، جنگیں چھڑ رہی ہیں، غربت مہنگائی بڑھتی آ رہی ہے، اور ان کو اپنے خود اپنے اندر کا حال پتہ ہے، ہر انسان کو وہ کتنا بے سکون ہے. کیوں ہے؟ بلائے نا ان کو جن کو وہ اللہ کے سوا پکارتا ہے مدد کے لیے، کہ وہ اس کے ملک کے سارے حالات تبدیل کر دے، کہ وہ اس کے ملک کی غربت کو ختم کر دے، کہ وہ اس کے ملک میں اتنا اناج غلہ اگا دے کہ انہیں ضرورت ہی نہ پڑے مسلمانوں سے کچھ بھی ایکسپورٹ کرنے کے لیے، کچھ خریدنے کے لیے، مسلمانوں کے ساتھ دھندا کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے انہیں. اگر اللہ نہیں اگا رہا اور ان کے معبودوں کے اس پہ کنٹرول ہے، آسمانوں کے لشکروں پہ، بادلوں پر، پانی پر، سمندر پر، مچھلیوں پر، تتلیوں پر، درختوں پر، پتوں پر، ریگستانوں پر، پانی کی بوندوں پر،
اور درخت پھل فروٹ سبزیوں پر اور کیڑے مکوڑوں پر اور کتے بلی شیر درند پرند چرند پر جن کو کاٹ پیٹ کر کے جن کی پروڈکٹ بنا کے بیچتے ہیں، جن کی پروڈکٹ بنا کے جیکٹیں بناتے ہیں، جن کی پروڈکٹ سے کپڑے بناتے ہیں، جن کی چیزوں سے پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، اللہ ہی کی بنائی ہوئی چیزوں کو استعمال کر کے بزنس کر رہے ہیں، اللہ ہی کی بنائی ہوئی چیزوں کو استعمال کر کے دھندے کر رہے ہیں، اللہ ہی کی بنائی ہوئی چیزوں کو استعمال کرتے ہیں اور اس کے بعد اپنے جھوٹے خداؤں کے نام پہ انویسٹ کر دیتے ہیں. اس سے بڑی حماقت اور کیا ہے؟ تو پھر جس کو اللہ نے انسان بنایا، کامن سینس دی، برین دی، عقل دی، انٹیلیجنس دی، دل گردے پھیپڑے دیے، اور وہ بڑا ہو کے ایک جرثومہ، اپنے شرم باپ کی شرمگاہ سے نکلا ہوا وہ ٹپکا ہوا وہ جرثومہ جراثیم، ایک چھوٹا سا وائرس ہے وہ کیڑا مکوڑا، وہ بڑا ہو جب اسے اللہ نے تبدیل کیا کیڑے مکوڑے سے، ایک پانی کے اندر سے، پانی سے ہی ہے نا، پانی کو جب اللہ نے تبدیل کیا جیتے جاگتے ایک بیبی میں، بیبی سے جب وہ انسان بنا ماں کے پیٹ سے نکل کے اب کہتا ہے کہ اس کائنات کو کسی نے نہیں بنایا، میں نہیں مانتا کہ اس کائنات کو کسی نے بنایا، میں نہیں مانتا یہ سورج کسی نے بنایا، یہ سب خود ہی بنا ہوا ہے، یہ تو سب خود ہی بنا ہوا ہے، لیکن یہ نلکا کسی نے بنایا ہے، لیکن یہ گاڑی کسی نے بنائی ہے. چاہے گاڑی بنانے والا اس کے سامنے کھڑا ہو کے اعلان بھی نہیں کرتا، لیکن اس کا برین اسے یہ سمجھاتا ہے یہ گاڑی کسی نے بنائی ہے، لیکن اس گدھے کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ سورج کسی نے بنایا ہے. اس سے بڑا احمق کون ہوگا؟ اور ایک وہ جو اپنے جیسے چلتے پھرتے انسان کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہے کہ وہ بھی پیشاب پخانا پیٹ میں لے کے پھر رہا ہے، وہ بھی اس کی طرح ٹوائلٹ میں جا رہا ہے، گندگی پیٹ سے نکال رہا ہے، پیشاب کر رہا ہے، پخانا کر رہا ہے، اور وہ انسان اس انسان کو سجدے کر رہا ہے خدا سمجھ کے، خدا کا بیٹا سمجھ کے، خدا کا پتہ نہیں کیا سمجھ کے، اوتار سمجھ کے. اس انسان کی حماقت اس انسان سے بھی دگنی ہے، کیونکہ یہ اتنا بڑا جاہل ہے کہ اپنے جیسے انسان کو خدا کا بیٹا بنا کے بیٹھ گیا ہے، اپنے جیسے انسان کو خدا سمجھ رہا ہے، اپنے جیسے انسان کو خدا کا اوتار سمجھ رہا ہے. کیا کبھی خدا پیشاب پخانا کرتا ہے؟ کیسے بغیرت ہیں یہ لوگ جو اللہ کے ساتھ، خدا کے ساتھ، خدا کا پرسنل ذاتی نیم اللہ ہے، کیسے بغیرت ہیں جو خدا کے ساتھ ایسی گھٹیا چیزیں منسوب کرتے ہیں، خدا کے ساتھ اس کے بیٹے منسوب کرتے ہیں، بیٹیاں منسوب کرتے ہیں، اس کی بیویاں منسوب کرتے ہیں. ایسے بغیرتوں اور ہٹ درموں اور جاہلوں کے لیے یہی بہتر ہے نا کہ اگر یہ اپنی عقل استعمال نہ کریں اور یہ اپنی ہٹ درمی پہ رہ کے مریں تو پھر یہ حقدار ہیں کہ جہنم کی آگ میں پھینک دیا جائے سالوں کو. بالکل حقدار ہے. اور اللہ تو ٹارچر کرنے کا بھی بادشاہ ہے، وہ بہت معاف کرنے والا بھی ہے لیکن وہ سخت سزا دینے والا بھی ہے. تو یہ ہے بات. اگر کوئی سمجھتا تو سمجھے، نہیں سمجھنا چاہے تو بے شک جہنم میں اپنے مقام کو سمجھے، وہ جانے اور اس کا بنانے والا اللہ جانے. میں نے تو بتا دیا کہ جس طرح موبائلوں کی پروڈکٹس بنانے والا ہے اسی طرح سے انسانوں کی پروڈکٹ بنانے والا بھی ہے، اس کے ثبوت بھی ہیں. میرے چینل لیجنڈ محمد ذیشان ارشد پر ہر طرح کے ثبوت آ چکے ہیں، ہر اس انسان کے لیے زمین کے اوپر جو حق کی تلاش میں اور وہ گمراہی سے نکلنا چاہے، اور جو پھر بھی کفر میں مرے تو پھر قیامت کے دن وہ میرا گریبان نہیں پکڑ سکتا، میں اس کا گریبان پکڑ لوں گا. کہ میں نے تو بات بتا دی تھی، یہ خود ہی ہر درمی میں مرا ہے. اللہ اکبر.